صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ، بخاری شریف، اور آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، اور اس کا باب کا عنوان ہے اذا لم یتم السجود، کہ جب کوئی شخص سجود مکمل نہ کرے، سجدہ مکمل نہ کرے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی ایک شخص سجدہ کرتا ہے اور فوراً سر اٹھا لیتا ہے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان وہ صحیح طرح سے جلسہ نہیں کرتا یا سجدے میں صحیح طرح سے سر زمین پہ نہیں ٹکاتا، تو اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے۔ اور یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابی وائل جو ہیں، عن ابی وائل عن حذیفہ رآ رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجدے مکمل نہیں کرتا، یعنی رکوع کرتا ہے، جلدی سے اٹھ جاتا ہے، پورا کھڑا بھی نہیں ہوتا تو سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدے میں سر ٹکاتا ہی نہیں کہ اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ کے پورا صحیح بیٹھتا نہیں تو دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ قال لہ حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے اس سے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وقال احسبہ، کہتے ہیں میرا خیال ہے، قالا کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فوت نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز یہ نہیں تھا۔ پیچھے تو ہم پڑھ رہے تھے کہ زمین گرم ہے اور کوئی پیشانی ٹکا نہیں سکتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین یہ نہیں کرتے تھے کہ زمین گرم ہے سر ٹکائیں اور اٹھ جائیں، اس صورت میں کپڑا بچھا کے اور کوئی چیز نیچے بچھا کے نماز پڑھتے تھے، سجدہ پورا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی چلو اگر زمین بہت گرم ہے، کوئی مشکل ہے، تو شاید کوئی گنجائش ہو کہ کوئی جلدی سے اٹھ جائے، لیکن جو مسنون صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے مکمل کرتے تھے، اور ان کے اندر بلکہ جو رات کی نماز ہوتی تھی تو جتنا لمبا قیام اور کرتے تھے اسی کے بقدر رکوع اور اسی کے بقدر سجدہ کرتے تھے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات جو ہیں وہ سجدے میں اور رکوع میں ضروری ہیں۔ تو اب 3 دفعہ تسبیح کرنے میں بہت اتنا کم وقت نہیں لگتا کہ بس سر ٹکائیں اور اٹھ جائیں۔ تو دیکھیں نماز جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے، اور نماز کا مطلب ہی کیا ہے؟ نماز اصل میں تو لفظ صلاۃ ہے، تو صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا اور قریب ہو جانا، اور نماز اصل میں کیا چیز ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب ہم ٹھونگے مارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو روح ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ نماز اصل میں چیز کیا ہے۔ تو نماز کی روح یا نماز کے جو اصل میں فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی کم مائگی کا اظہار ہے، اپنی عبدیت کا اظہار ہم کرتے ہیں، اور یہ اظہار جو ہے ہم نیت سے بھی کرتے ہیں، دل میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، میں اس کی بندی ہوں یا بندہ ہوں اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور زبان سے بھی ہم کہتے ہیں جب نماز شروع ہی کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہی ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اس زبان سے ہم یہ اقرار کر کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر اپنے عمل سے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو ثابت کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اگر نہیں کھڑے ہوتے تو ہمیں ادب اور احترام سے کھڑا ہونا چاہیے۔ قیام ہے، اور اس قیام کے اندر جیسے ویسے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے، تو نماز میں اسی طرح سے ہمارا دھیان جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کی روحانیت یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ تو قبلے کی طرف کر لیا، لیکن جو دھیان ہے وہ کہیں، اگر عورت ہے تو کچن میں کھانا پکا رہی ہے اور مرد ہے تو اپنے کاروبار میں لگا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہمارا دھیان ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، رجوع بھی ادھر ہونا چاہیے۔ اسی سے خشوع اور خضوع آتا ہے کہ توجہ ہماری جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے اگر اللہ کے سامنے ہے
تو کیفیت بھی ویسی ہو کہ ہم واقعی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے. پھر اس کے بعد جو ہم جسم سے دوسرا اظہار کرتے ہیں وہ رکوع کا کرتے ہیں. ہم کسی شخص کے آگے، دنیا کے کسی شخص کے آگے نہیں جھکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے ہم گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم عاجزی سے اس کے آگے جھکتے ہیں. اور اس سے زیادہ عاجزی جو ہے وہ سجود کے اندر ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی خاک سمجھتے ہیں، اور اللہ ہم سے بہت بڑا اور ہمارا مالک اور ہمارا خالق اور ہمارا معبود ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی، اور اسی لیے رکوع اور سجود کے اندر بھی جو ہم پڑھتے ہیں زبان سے اللہ کی عظمت اور جلال کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کی عظمت کا اور اس کی اعلیٰ ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، ایک غریب فرما بردار غلام کی طرح جو اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ تم ایک فرما بردار غلام کی طرح اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ نماز کے اندر. یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو میرے بندے بن کے آؤ. اب اگر ہماری نماز ایسی ہے کہ اس میں کھڑے تو اللہ کے آگے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اب رکوع اور سجود کرنا ہمیں بھاری لگ رہا ہوتا ہے، ہم وہ لوگ جو اور کاموں پہ گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں. ایک موبائل کے اگر کیلکولیٹ کریں، سب کے موبائلوں کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے کہ جو کسی کے پہ ہوگا اسکرین ٹائم کتنا آج دن کا تھا، کسی کے ہوگا کہ ڈیجیٹل ویل بینگ کتنی ہے. وہ والی ایپ دیکھیں جا کے کہ روز شام کو ہم دیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ آج میں نے کتنا ٹائم موبائل کے ساتھ گزارا، چاہے اچھے کام ہی کیے ہوں. اور اسی طرح سے ایک کوئی ہمارے پاس اس طرح کی کیلکولیشن بھی ہونی چاہیے کہ آج نمازوں میں میرا وقت کتنا گزرا، میرے رکوع اور سجود جو تھے وہ کیسے تھے. تو سجدے تو ویسے بھی سجدہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کی آیت ہے، اس کے بعد سجدہ کر لے، کہ سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. تو اگر سجدہ ایسا ہے کہ جس میں ہم پوری تسلی کے ساتھ زمین پہ سر رکھ کے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اگر بہت ہی اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رکھیں تو دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو ایسے سجدے مطلوب ہیں. اور اگر سجدے ایسے نہیں ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ وہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور بعض اوقات اس طرح کے لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ بس زمین پہ سر ٹکایا، اگر کوئی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو یعنی چند لمحے بھی نہیں گزرتے اور سر اٹھا لیتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے. تو کم از کم 3 دفعہ سجدے کے اندر تسبیح پڑھنا یہ منیمم ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھا جائے، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کریں اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف کریں. تو یہ ایک بہترین نماز ہوگی. ٹھونگے مارنے سے نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس میں حاضری تو لگ جائے گی، لیکن حاضری کیسی لگے گی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے سامنے ہم گئے بھی ہیں تو ہم کیسے گئے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ آئے اور آ کے کھڑا ہو کے باتیں کسی اور سے کرتا رہے، موبائل پہ بات کرتا رہے اور کھڑا ہمارے سامنے ہو تو ہمیں کیسا لگے گا. یا وہ آئے اور اس نے منہ تو کسی اور طرف کیا ہو، یا آئے اور بس آئے جو جھانکی مار کے اور چلا جائے. تو یعنی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے حضور جائیں تو تسلی سے جائیں، قیام بھی قانتین کی طرح ہو، فرمانبردار غلام کی طرح ہو، رکوع اور سجود بھی عاجزی کے ساتھ ہوں اور مکمل ہوں. ایسی نماز جس میں کہ رکوع اور سجود مکمل نہیں، اس کو نماز کی چوری بھی کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ نماز کی چوری ہے. تو نماز کی چوری سے بھی بچیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس چیز کا احساس نماز شروع کرتے ہی ہم احساس کر لیں کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کون سی ہستی ہے. اور اگر چند لمحے صرف کھڑے ہو کے ہم اس چیز کو سوچ لیں اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کر لیں، احتضار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، تو نماز کی کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے. اور اس کو اگر سوچنا ہو تو یوں بھی سوچے کہ زمین کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے ریگستان میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں. تو زمین ریت کا ایک ذرہ ہے کائنات کے اندر. اللہ کی کہکشائیں، اس کی گلیکسیاں، اس کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین ریت کا ایک ذرہ ہے. تو اس ریت کے ایک ذرے کے اوپر ہم کیا ہے اور ہمارے سامنے وہ اللہ کیا ہے. تو بس جب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو کبھی کبھی
اس طرح سوچ لیں، اس سوچنے سے نماز کے اندر ایک دم خشوع آتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی موت کے بارے میں یاد کر لیں تو اس میں بھی کیفیت جو ہے وہ انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو تسلی سے نماز پڑھیں۔ سب کام تسلی سے کرنے والے صرف نماز ہی میں جلدی کیوں کرتے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو نماز میں جلدی نہ کریں، باقی کام جلدی ہو سکتے ہیں لیکن نماز جو ہے وہ بالکل تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور جو اس صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور ایسی نماز پڑھتے وقت تمہیں موت آ جائے تو تمہاری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھونگے مارنے کا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، تنہائی میں خاص طور پہ، لیکن باجماعت بھی پڑھتے تھے تو سجدہ اور رکوع بہت آرام سے کرتے تھے۔ تو ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بھی ہوتا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ ظاہر ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے قریب قریب پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی نمازیں درست کریں تاکہ یہ نمازیں ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں۔ ورنہ ایسی نماز جو کہ جس کے اندر خشوع بھی نہیں ہے اور جس کے اندر رکوع قیام اور رکوع اور سجدہ بھی پورا نہیں ہے، تو ایسی نمازیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے اپنے پناہ میں رکھے اور درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔